در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہم اکثر رب سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا، اتنی محنت کی، اللہ نے تو ہماری سنی ہی نہیں۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی کی کتنی نعمتیں بنا مانگے آپ کو ملی ہیں۔ یقیناً آپ کو ملی ہوں گی، بنا مانگے، بنا محنت کیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوں گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کر رب کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص مل جائے، فلاں نوکری مل جائے، یہ پلاٹ مل جائے، یہ کام ہو جائے، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ کم علمی کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ وہ تو رب العالمین ہے، رؤوف رحیم ہے، حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتا، اور اپنے پیارے بندے کا، جو اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن وہ پڑھائی ہماری ضائع نہیں ہوتی، وہ دعائیں ہماری رد نہیں ہوتی، وہ ہمیں آگے چل کے کسی دوسری شکل میں بنا مانگے، بنا محنت کیے شاندار چیز ہمیں اس چیز سے بہتر ملتی ہے جس کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ٹائم میں ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ آگے چل کے ہمارے لیے کیسی ہوگی۔ لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا رب تیرا شکر ہے وہ چیز تم نے نہیں دی مجھے، کیونکہ ہمیں اس ٹائم اندازہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ چیز مل جاتی جس کے لیے ہم نے اتنی دعائیں کی، تو وہ تو ہمارے اپنے بہتر ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرمایا ہے کہ سب کام میرے حوالے کر دو۔ ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ میں ہی کافی ہوں، اور وہ رب جو بھاری عرش کا مالک ہے، اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب آپ رب العرش العظیم پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اندر کی کیفیت فیل ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پورا پاورفل ہے۔ آج یہ آیت کا وظیفہ میں لے کر آئی ہوں، آپ زیادہ نہ پڑھیں، صرف 100 ٹائمز یا 41 ٹائمز اپنا معمول بنا لیں زندگی کا، کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، صرف 41 دفعہ یا 100 دفعہ اپنی تعداد رکھ لیں جو آپ پڑھ سکتے آرام سے، بیٹھے ہوئے اس ٹائم پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اس طریقے سے آسائشیں آئیں گی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ آپ کی پریشانیاں ہی نہیں رہیں گی، آپ کے کام اللہ کے حکم سے غیبی طریقے سے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں قدردان ہوں، اس کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ جس کے لیے کوشش کریں گے اللہ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا اور اس سے بہتر بھی دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی ہوتی ہے، کسی دوست کو فون کر لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جا کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو خدا ان کو لوگوں کے سامنے ہی رکھتا ہے، اپنے سامنے نہیں جھکاتا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو آپ رب کا شکر ادا کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے۔
اور عذاب جو ہوتا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. عذاب قبر تک ساتھ لے جاتا ہے، قبر تک انسان کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن آزمائش وقتی ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اللہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا ایمان، ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم منہ سے تو رب کو بہت مانتے ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے، لیکن کیا ہم دل سے کبھی مانگتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا عربی میں پڑھ کیا رہے ہیں. کبھی آپ نے جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، میں آج آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں، قرآن پورا نور ہے، کوئی بھی آپ عمل کریں، کچھ بھی آپ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ دماغ میں ضرور رکھیں. آپ کو پتا تو چلے آپ پڑھ کیا رہے ہیں. جب آپ ترجمہ دماغ میں رکھ کر عربی کی لائنز پڑھیں گے تو دیکھیے گا آپ کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے. جب ہم سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ یعنی میرا رب. اس کیفیت کو اپنے اندر لائیں، یہ نہیں کہ ہم بس نیچے ٹکرے مار کے اٹھ جائیں. آپ سجدے کی کیفیت، جب آپ سجدے میں جائیں تو کوشش کریں روئیں، رونا نہ آئے تو گڑ گڑائیں. رب کو بہت اچھا لگتا ہے بندے کا رو رو کر مانگنا. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ وضو جو ہے وہ جوانوں کی طرح کرو، نماز جو ہے وہ بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا جو ہے وہ بچوں کی طرح کرو. اللہ تعالیٰ نے خود کو کیوں ماں سے کمپیئر کیا کہ میں 70 ماں کے جتنا پیار کرتا ہوں؟ کیونکہ ماں ہمارے آگے بے بس ہو جاتی ہے. جب ہم ماں سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں ماں کے آگے، وہ ایک دفعہ منع کرتی ہے، دوسری دفعہ منع کرتی ہے، تیسری دفعہ منع کرتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں ہے، راضی ہو جائے گی. اس کا دل نرم ہوتا ہے. خدا نے اپنی محبت کو بندے کے لیے کہا کہ میں ماں کے 70 ماں کے جتنا پیار کرتا ہوں. تو روئیں، گڑ گڑا کے رب کو راضی کریں. معجزے ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں. آپ تھوڑا سا اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے فرشتے کافی ہیں جو تھکتے بھی نہیں ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں. ایسی جگہوں پہ آپ رب کے نام سے لوگوں کی مدد کریں جہاں سے آپ کا گزر بھی نہ ہو. ہم کیا، ہم تو دکھاوا کرتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہوئے مغروریت ہمارے اندر آتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے. اگر آپ دے رہے ہیں اللہ کے نام پر تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے رزق میں کس طرح برکت کرتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کسی کا رزق اپنے ساتھ جوائن کر لیں، کہ آپ ہر مہینے اس کو رزق دیں گے، اس کا تھوڑا بوجھ ہلکا کریں گے، خدا آپ کا بوجھ ہلکا کرے گا. اور یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھیں. آپ اس مہینے 500 اللہ کے نام پر دیں، دیکھیے گا اگلے مہینے 5000 کہاں سے آتے ہیں. آپ خود کمنٹ میں مجھے بتائیں گے. کیونکہ یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں اور دوں گا. سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ناشکرے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جب میں کسی بندے کی نہیں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تو سنی ہی نہیں. ناشکرے بندے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بندے کو اس طرح کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس بار نہیں دی، انشاءاللہ اللہ اور ہمیں آگے اور اچھا کر کے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. غور و فکر کریں. یہ جو آج کل ایجادات ہو رہی ہیں یہ پہلے تو نہیں تھی. یہ یہودی عیسائی یہ جو جہاز بنا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے انہوں نے یہ ایجاد کی ہیں.
ریسرچ کیا ہے ان لوگوں نے اور قرآن کو ریسرچ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام قالین پر اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. ہم نے تو اس کو ایسے پڑھ لیا، لیکن انہوں نے غور و فکر کیا. انہوں نے سوچا کہ قالین کیسے اڑا ہوگا، کون سی گریوٹی ہوگی جس کی وجہ سے قالین اڑا، کون سی فورس ہوگی جس کی وجہ سے قالین اڑا. اور ہم لوگ اس تعویذوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کسی کا کشف کھلا ہوا ہے تو وہ ان بزرگوں سے دنیاوی کام لیتے ہیں. آپ آج ہسٹری کھول کر دیکھیں، کوئی ولی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دنیا مانگی ہو. پھر ہم ان ولیوں سے کیوں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان سے علم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم ان سے دنیاوی کام کیوں کراتے ہیں؟ رب کو خود راضی کریں، روئیں. قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھیں، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا. پریشانی بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے. آپ اپنے مسئلے بتائیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ کا ہر مسئلہ ختم ہوگا. یقین آپ کا ہوگا، معجزہ اللہ کا ہوگا. لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کی تسبیح آپ پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنے حالات پھر کمنٹ میں شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، جو قرآن کو ہسٹوریکل کتاب سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے کمنٹس ریڈ کر کے قرآن سے کنیکٹ ہوں. نفسا نفسی کا دور ہے. اگر ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی قرآن سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو اجر دے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. درِ نبی پر پڑا رہوں